السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو عثمان ٹی وی۔ دوستو، پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس دنیا میں پورے 4 اوشن پائے جاتے ہیں اور ان سب میں پیسیفک اوشن سب سے زیادہ بڑا ہے۔ دوستو، پیسیفک اوشن 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور دوسری طرف ہماری دنیا کا ٹوٹل خشک حصہ ہی 148 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یعنی ہم اپنی دنیا کا پورا خشک حصہ پیسیفک اوشن میں رکھ دیں تو وہ اس میں پورا آ جائے گا۔ دوستو، پیسیفک اوشن میں چند ہی آئلینڈ ہیں اور ان پر بھی کسی انسان کا آنا جانا بھی نہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایسے انسان کی سچی کہانی بتائیں گے جو اس اوشن میں 438 دن تک زندہ رہا۔ اس شخص نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا جو کوئی انسان توڑنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ میکسیکو کے ایک گاؤں کوسٹل ایزول میں رہنے والا یہ شخص ایک مچھیرا تھا جس کا نام تھا جوز سلویڈر ایلویز۔ نومبر 2012 کو یہ اپنے دوست کو 7 فٹ کی ایک چھوٹی سی بوٹ میں لے کر 120 کلومیٹر تک سمندر کے اندر گئے۔ ان کا ارادہ تھا یہ سمندر میں صرف ایک دن گزاریں گے۔ یہ اپنے ساتھ تھوڑا سا کھانا لائے۔ اس بوٹ میں صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا۔ اپنے ساتھ ایک دن کا کھانا لانے والے جوز کو کیا پتا تھا کہ اس کے اگلے 438 دن سمندر میں گزریں گے۔ جوز نے اپنا جال سمندر میں پھینکا اور مچھلیاں پکڑنے لگا۔ اتنی دیر میں ایک سمندری طوفان آ گیا۔ جوز اور اس کا ساتھی جال وہیں پھینک کر واپس ساحل کی طرف بھاگے۔ بوٹ کو مسلسل تیز رفتار بگانے کی وجہ سے ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا۔ اب ان کے پاس نہ ہی چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والے سیل۔ ابھی وہ اسی مصیبت میں تھے کہ ایک اور نئی مصیبت نے ان کو گھیر لیا۔ سمندری ہوائیں چلی اور ان ہواؤں نے جوز کی بوٹ کو واپس سمندر کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان کا گاؤں بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ان کے پاس بوٹ میں ایک ریڈیو تھا اور انہوں نے اس کے ذریعے اپنے باس کو سگنل بھیجا، لیکن جواب کا انتظار کرتے کرتے ان کے ریڈیو کا چارج ہی ختم ہو گیا۔ اب جوز اور اس کے ساتھی کا باہر کی دنیا سے بالکل ہی رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ ان کے باس نے ایک ریسرچ ٹیم بنا کر ان کو ڈھونڈا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اس واقعے کو پورے 5 دن گزر گئے تھے اور ہواؤں نے ان کی بوٹ کو 50 کلومیٹر دور پھینک دیا تھا۔ اب وہ سمندر کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے جہاں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے دور سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس فلیئر گن بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ اسموک کے ذریعے اپنی لوکیشن دے سکتے تھے۔ اپنے ساتھ جو کھانا وہ لائے تھے وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب ان کا بچنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی اور ان کو کچا کھانے لگے۔ سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے وہ بارش کے انتظار کرتے اور سمندر میں تیرنے والی بوٹز میں پانی جمع کر کے پیتے، اور جب زیادہ دیر تک بارش بھی نہ ہوتی تو وہ مچھلیوں کا خون پی کر اپنی پیاس بجھاتے۔ اب سمندر میں پورے 4 ماہ گزر گئے تھے اور جوز کا دوست یہ مینٹل ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور سمندر میں چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ اب جوز اس بوٹ پر اکیلا رہ گیا تھا۔ اب جوز کو میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے ہوئے پورے 6 ماہ ہو گئے تھے اور وہ سمندر کے جس حصے میں موجود تھا اسے دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے۔ جوز کو سمندر میں دور کارگو شپ نظر آئی۔ یہ پچھلے 6 ماہ میں پہلی کارگو شپ تھی۔ یہ شپ دیکھ کر جوز کی زندہ رہنے کی امید پھر سے جاگ گئی، لیکن شپ کے عملے کو یہ چھوٹی بوٹ نظر نہیں آئی۔ پچھلے 6 مہینے موت سے لڑنے کے بعد جب زندہ رہنے کی ایک امید ملی تو وہ بھی جوز کی امیدوں پر پانی پھیر کر چلی گئی۔ اب اس حادثے کو پورے 11 ماہ گزر گئے تھے اور جوز نے اپنی اس چھوٹی سی بوٹ پر 500 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا تھا۔ اب جوز کے کپڑے بھی بالکل پھٹ چکے تھے اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ آخرکار اتنی آزمائشوں کے بعد وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت جوز پر مہربان ہوئی۔ جوز کو سمندر میں ناریل تیرتے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی آئی لینڈ قریب ہے اور تھوڑی دیر کے بعد واقعی اسے ایک آئی لینڈ دکھائی دیا۔ اسے ڈر تھا یہ آئی لینڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے، اس لیے اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور تیر کر آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ اس حادثے کو پورے 438 دن گزر گئے تھے۔ اسے آئی لینڈ پر ایک بیچ ہاؤس نظر آیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 دن میں جوز کا پہلی بار کسی اور انسان سے رابطہ ہوا۔ یہ آئی لینڈ ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جسے ایبون ایٹول کہا جاتا ہے اور یہ جوز کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے پورے 11,000 کلومیٹر دور تھا، اور وہاں سے پھر جوز کو اپنے گھر بھیج دیا جہاں اسے ایک نئی مصیبت نے گھیر دیا۔ وہاں جانے کے بعد جوز نے ایک بک پبلش کی اور اس کے بعد جوز پر اس کے دوست کے خاندان والوں نے کیس کر دیا کہ جوز نے خود اپنے دوست کو مار کر کھا لیا، وہ دوست جس نے جوز کے مطابق سوسائڈ کر لیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں۔ والسلام۔